ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، سو اب تم چاہو تو ان سے عمل زوجیت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس کو طلب کرو اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات آنے تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو کسی وقت بھی اپنی بیویوں سے عمل زوجیت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، سو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ ہی پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ یکم رمضان المبارک سے انتہائے رمضان المبارک تک انشاءاللہ دیکھ سکیں گے۔ آج جس طرح قاری محمد مدنی صاحب نے تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی، اور میں نے اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ روزے کا ذکر ہے، اعتکاف کا ذکر ہے، اور اعتکاف بھی اب قریب ہے کہ اب 1-2 دن میں معتکفین جو ہیں وہ اعتکاف کے لیے مساجد کا رخ کریں گے اور مساجد میں اعتکاف بیٹھ جائیں گے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ گوشہ نشینی، کیا چیز مقصد پیش نظر ہونا چاہیے ہے، کس عمر کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کیا مساجد میں ہی اعتکاف ہوگا، عورتوں کا اعتکاف کس طرح سے ہوگا، مردوں کا اعتکاف کس طرح سے ہوگا۔ وہ لوگ جو خاص طور پر اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ نالج تو بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا علم بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اس بار اعتکاف کا ارادہ نہیں رکھتا تو بہرحال اعتکاف کا مقصد اور اعتکاف کے مسائل جاننا اس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلا سجدہ تلاوت قرآن پاک کی کون سی صورت میں ہے؟ پہلا سجدہ تلاوت قرآن پاک کی کون سی صورت میں ہے؟ سورہ انفال میں،
سورہ مریم میں یا سورہ قمر میں؟ سورہ انفال میں، سورہ مریم میں یا سورہ قمر میں؟ آپ میسج کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں اس بات کا، اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، علامہ لیاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ قاری محمد مدنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ وقفے کے بعد ہمیں ایک اور بہت ہی عالمی شہرت یافتہ شخصیت، ہم سب کے بہت محبوب علامہ مفتی محمد اکمل صاحب جوائن کریں گے، اور عالمی شہرت یافتہ ثناءخواں ہم سب کے بہت محبوب الحاج محمد یوسف میمن جوائن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کے لیے جائیں گے۔ بہترین سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور مفتی اکمل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یوسف بھائی نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم آپ دونوں احباب کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، اعتکاف کا لغوی شرعی معنی کیا ہے؟ اس سے مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا لغوی معنی تو ہوتا ہے ٹھہر جانا، کسی جگہ رک جانا، کسی جگہ پر کچھ عرصے قیام کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور شرعی لحاظ سے مسجد میں، مردوں کا مسجد میں ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھے امور اختیار کر کے مغفرت کو طلب کرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تصور پیش فرمایا اور اس کو اسلام کی رہبانیت قرار دیا کہ پہلے دور کے اندر لوگ غاروں کے اندر نکل جاتے تھے اور وہاں جا کے عبادات کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نفیس انداز میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ مخلوق میں رہتے ہوئے ہی، اپنے تمام تر دنیاوی معاملات کرتے ہوئے بھی تم رہبانیت کی ایک مختصر سی شکل اختیار کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کو حاصل کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر یہ اعتکاف اس کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں؟ ایک بات، دوسری بات یہ کہ کیا پچھلی امتوں میں اس طرح اعتکاف نہیں تھا؟ جی ہاں، دیکھیں پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کا تصور تو تھا، لیکن اس انداز سے نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اعتکاف کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، اور ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ واجب تو یہ ہے کہ کوئی شخص منت مان لے اعتکاف کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنے دن کا یا فلاں دن کا اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یا رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے۔ ٹھیک۔ سنت مؤکدہ اس لیے اس کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر سال تقریباً یہ اعتکاف کیا ہے اور اسی ترغیب بھی دی ہے۔ اور علی الکفایہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر پورے محلے کی طرف سے، پورے شہر کی طرف سے ایک شخص بھی معتکف ہو جائے تو سب کے سب اس سنت کی ادائیگی سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ عبادت کہ ایک انسان اگر کر لے تو شریعت باقی سب کو اس عبادت کی ادائیگی سے بری ذمہ قرار دے، اسے کفایہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب فرض ہے تو فرض کفایہ، واجب ہے تو واجب کفایہ، فرض ہے تو سنت کفایہ۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نفل اعتکاف ہے، اس میں کوئی وقت وغیرہ نہیں ہوتا، جب آپ مسجد میں جائیں آپ کر سکتے ہیں اعتکاف۔ ٹھیک ہے۔ پہلے 2 جو واجب ہے اور سنت مؤکدہ الکفایہ، اس میں روزہ شرط ہے، روزہ ہوگا تو اعتکاف ہوگا، روزہ نہیں تو اعتکاف بھی نہیں، اور نفل کے اندر روزہ شرط نہیں ہوگا۔ فرض کفایہ آخری 10 دن ہے، سنت مؤکدہ الکفایہ آخری 10 دن۔ ٹھیک ہے۔ اور 30 دن کا بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ پھر 20 پہلے نفل بن جائیں گے اور آخری 10 دن جو ہے سنت مؤکدہ اعتکاف۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے اعتکاف کا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ دیکھیے جیسے مصحف نے ذکر فرمایا کہ یہ عبادت گزشتہ امتوں کے اندر بھی موجود تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تطہیر کے لیے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گزشتہ امتوں کے اندر بھی اعتکاف موجود تھا۔ دیکھیں اس کا مقصد ہے، جیسے مصحف نے بنیادی طور پر ذکر فرمایا کہ آپ بالکل مخلوق سے کٹ کر اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لو لگا لیں۔ ٹھیک ہے۔ ویسے تو رمضان کے اندر جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تجارت بھی کر رہا ہوتا ہے، سو بھی رہا ہوتا ہے، تو یقیناً وہ ایک روزے کی عبادت میں ہونے کے باوجود اللہ کی رضا میں لگا ہوا ہے۔
تجارت کے لیے جا رہا ہے تبھی اللہ کی رضا میں، لیکن یہ مخلوق سے ہٹ کر بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لو لگانا ہے اور متوجہ الی اللہ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن بہرکیف کچھ دن مخلوق سے بالکل الگ ہو کر انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ اعتکاف کا مقصد عظیم ہے. اور اپنے باطن کی تطہیر کرے. وہ جو رمضان کے اندر لعلکم تتقون کے جلوہ ہے وہ آخری دنوں کے اندر اور زیادہ حاصل کرنے کا ریاضت و مجاہدہ کرے. ٹھیک. چلہ کشی بھی اسی کی صورت ہے کوئی؟ مطلب چلہ کشی کے مقاصد کے اعتبار سے وہ الگ چیز ہوتی ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان سب سے علیحدہ ہو کر کچھ خاص طریقے اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت شریف دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پریکٹیکلی طور پہ ارادہ فرمایا تو پھر آپ کو 40 دن تک حکم فرمایا کہ آپ مخلوق سے ہٹ کر روزہ رکھیں، دن میں روزہ رکھیں، رات کو عبادات کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. تو یہ ایک چلے کی اصل اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ 40 دن سے چلہ ہوا. جی ہاں 40 دن سے چلہ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ اس میں کوئی خاص مقصد کے لیے انسان روحانی اعتبار سے اپنی ترقی کو طلب کرتا ہے اور اپنی روحانی ترقی کے ساتھ اس مقصود تک پہنچنے کے لیے کوشش کر کے اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیتا ہے کہ اب یہ مقصود میرے لیے بالکل درست ہے کہ مجھے حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ الگ مقاصد ہوتے ہیں. اس امت میں بھی ہے چلے کا تصور اور کیا جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ غاروں میں جنگلوں میں نکل گئے، کچھ قبرستان میں چلہ کر رہے ہیں، کچھ مساجد میں چلہ کر رہے ہیں. کچھ یہ ٹھیک ہے؟ کوئی تصور موجود ہے ہماری اس امت میں بھی؟ دیکھیے جی، جیسے مختصر وقت کے لیے کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان کرتا ہے تو وہ تو کچھ اہل لوگ اور کچھ خاص لوگ کر سکتے ہیں، لیکن امت کے لیے جو عمومی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز بجماعت پڑھے، اپنے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو اسی پر اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ جب گھر سے باوضو ہو کر چلتا ہے تو ہر اٹھنے والے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اسلام کے اندر باقاعدہ طور پر کوئی عبادت کے طور پر چلہ نہیں ہے. ہاں بعض مشائخ بزرگان دین وہ خاص اہل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہ جیسے مصنف نے ذکر فرمایا کہ کسی مقصد کے لیے، کسی مشن کے لیے یا کوئی وظیفہ ہوتا ہے، اس کا مخصوص تعداد ہوتی ہے، لیکن امت کے لیے، عوام کے لیے اسلام کے اندر کوئی ایسا سلسلہ نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے. اعتکاف کے لیے شرائط کیا کیا ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے؟ جی ہاں دیکھیں، اس میں اگر مرد بیٹھ رہے ہیں مسجد کے اندر تو مرد مسجد کے اندر بیٹھیں. خواتین کو تھوڑا منع کیا گیا ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئیں. اگر مرد و عورتوں کا اختلاط ہے تب تو ان کا مسجد میں بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے. اگر ایک سیپریٹ جگہ بھی ہے تب بھی عورتوں کے لیے افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی معتکف رہیں. ٹھیک ہے. اور روزہ اس میں شرط ہے، کیونکہ جو آپ کو جیسے عرض کیا کہ واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس میں پاکی شرط ہوتی ہے، طہارت شرط ہے، کیونکہ آپ مسجد میں ہوں گے، پاک ہوں گے تو پھر اعتکاف کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. باقی اس میں بلوغت شرط نہیں ہوتی ہے، نابالغ سمجھدار نابالغ بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مسجد کے آداب کو پامال نہ کرے اور فتنے کا خوف اندیشہ نہ ہو. لیکن روزہ ضروری ہے. روزہ ضروری ہے اور پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں اس صورت میں یہ ہے کہ فقہا نے لکھا کہ وہ فوراً جیسے اگر ایسی مسجد ہے جس میں ٹائلز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، فرش بنا ہوا ہے، پتھر سنگ مرمر ہوتا ہے، پتھر اس سے تیمم ہو سکتا ہے، یا دیوار چونے کی ہے، اس سے فوراً تیمم کرے اور پھر باہر نکلے. ٹھیک ہے. یہ غلط خیال ہے کہ جی چادر بچھاتے ہوئے اس کے اوپر گزرتے ہوئے باہر نکل جائیں، تیمم نہ کریں. جب جنابت طاری ہے تو جنابت کو چھٹکے تو لگے گی نہیں. ٹھیک ہے. تو چادر بچھانے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل تو یہی ہے کہ اگر ناپاک ہو گیا انسان تو وہ مسجد کے بقیہ حصے کو پاکی کی حالت میں طے کرے. ٹھیک ہے. تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو فوراً وہ تیمم کرے، باہر نکل جائے اور پھر کسی اپنے جو دوست احباب کوئی ہوں اگر ہیں تو ان کے ذریعے اپنے کپڑے وغیرہ منگا کے وہ غسل کرے. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ کپڑے نکالنے کا وقفہ اس کے لیے بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے نکالے، تیمم کرے اور پھر باہر چلے. ٹھیک. معتکف کے فضائل کیا ہیں؟ جو 10 دن اللہ سے لو لگا کے جب باہر آتا ہے، عید کا چاند نظر آئے، اس کے فضائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی، اعتکاف کے فضائل ایک تو یہ ہے کہ اسے سنت مبارکہ کا ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو اس نے زندہ کیا، احیاء کیا اس کا. باقی رہا کہ وہ ثواب کیا حاصل کر کے آئے گا،
تو وہ تنہائی کے اندر خلوت میں جتنا زیادہ ہر شخص عبادات کرے گا، اب یہ ہر معتکف کا اپنا ثواب ہے کہ کیا ثواب لے کر آتا ہے وہ، کہ وہ مسجد سے نکلتے وقت جب چاند نظر آتا ہے اپنے سر پر گناہوں کا ٹوکرا لے کر جاتا ہے، مسجد کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، مسجد میں گفتگو کرنے کی وجہ سے، مسجد کی عزت کو پامال کرنے کی وجہ سے، یا پھر اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں اللہ کا ذکر لے کے جاتا ہے، تلاوت قرآن اور سجدے اپنے دامن میں بسا کے لے کے جاتا ہے اور اپنے آپ کو سوار کے جاتا ہے۔ جب وہ آیا تھا اعتکاف کرنے کے لیے، ہمارے ہاں اعتکاف بہت اچھا ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے، نوجوانوں میں بہت جذبہ پیدا ہو گیا، اور یہ بڑی خوش آئند چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ پہلے زمانے کی بات ہے کہ محلے کے اندر کسی بزرگ کو تلاش کیا کرتا تھا، اور نہیں کو ملتا تھا تو کسی کو پیسے ویسے دے کے کہتے بزرگ مہربانی فرمائیں کام کاج چھوڑ دیں، اپنی ریڈی بند کر دیں، ورنہ سارا محلہ گناہگار ہوگا۔ نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہو گئی۔ اعتکاف ایک فیشن بن گیا، ایک میلہ بن گیا، دوستوں کے ایک گروپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، کھانوں پہ کھانے آ رہے ہیں، موبائل فون ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، بعض جگہوں پر یہاں تک دیکھا گیا کہ وضو خانے یا مسجد کی چھت پر جا کے اسموکنگ کر رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، چھالیاں کھا رہے ہیں۔ تو اگر ان 10 دنوں کے اندر بھی آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے اور آپ اعتکاف کرنے کے لیے آئیں تو پھر آپ کیا لے کر جائیں گے جب چاند نظر آئے؟ ٹھیک، سگریٹ پینا یا یہ پان گٹکا وغیرہ کھانا یہ منع ہے اعتکاف میں؟ تسلیم بھائی، منع تو دیکھیں، منع کا بئی معنی نہیں کہہ سکتے آپ کہ منع ہے، لیکن یہی موقع ہے اپنے آپ کو ان عادات اور اطوار کو ختم کرنے کا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اپنے اندر صالحیت اور اپنے اندر نیکی پیدا کرنے کا، اس لیے ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ جو اب آج کل اعتکاف ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بہت نوجوان طبقہ، بہت خوشائند بات ہے کہ بہت نوجوان طبقہ یہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اعتکاف بیٹھتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان بیٹھتے ہیں وہاں پر، یقیناً جہاں جب اتنے نوجوان بیٹھیں گے تو کچھ خرافات بھی ہوتی ہیں، ان خرافات کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ پھر خواتین کا اعتکاف خاص طور پر جنہوں نے گھر پر بیٹھنا ہے، ان کے مسائل کیا ہوں گے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم تسلیم بھائی۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز اختر بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی بہن، کیا کہیں؟ سب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں قرآن پاک پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، اچھا، تو ظاہر ہے کہ روزے میں ان کو ایک دم کھانسی آئی تو وہ بلغم وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے کہ واپس چلا جائے گا، تو وہ اٹھ کر اٹیچ باتھ روم ہے، اس میں واش بیسن لگا ہے، تو اٹھ کے وہ جلدی میں تھوکنے کے لیے اندر چلے گئے تو قرآن پاک ہاتھ میں ہی تھا، تو وہ اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ کیونکہ ظاہر باتھ روم کے اندر لے گئے وہ غلطی سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر ظاہر اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے اور اس میں بہت ساری مصلحتیں دی، لیکن اکثر لوگ اسے بلیک میلنگ کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ فلاں جگہ گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس شخص سے ملی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر فلاں جگہ گئی یا فلاں سے ملی تو سمجھو میری طرف سے 3 طلاقیں ہیں۔ جی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا عورت ساری عمر بلیک میل ہی ہوتی رہے ان لوگوں سے؟ کیا کرنا چاہیے اس سے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کامران بات کر رہا ہوں تسلیم بھائی، ملتان سے۔ جی کامران صاحب۔ سر میرا مفتی صاحب سے ایک کوشچن تھا۔ جی، میں نے شادی کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ جو شادی جب انسان کی ہوتی ہے تو وہ کیا اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، اپنی مرضی سے مطلب وہ کرتا ہے، یا پھر یہ فیصلہ پہلے سے اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے؟ اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ اور ہمیں صرف اس کو عمل میں لانا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مطلب یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو کیا میرے نصیب میں اگر کوئی ایسی لڑکی لکھ دی گئی مطلب جو صحیح نہیں ہے یا وہ صحیح رویہ نہیں رکھتی یا وہ پہلے سے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے تو کیا یہ میری آزمائش ہوگی؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں بھی جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما۔ بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تسیم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات؟ عدیل قاسمی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی قاسمی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اور سب سے پہلے تو حضور میں انہی لوگوں میں سے شامل ہوں جو گزشتہ کئی سالوں سے آپ کے پروگرام کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ بہت توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ بڑی محبت آپ کی، بہت شکریہ۔ اور حضور مفتی اکمل صاحب اور دیگر علماء کرام جو تشریف لاتے ہیں ان کی بات کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب گزارش صرف اتنی سی تھی، 2 سوال میں نے کرنے ہیں۔ جی جی۔ ایک تو سوال حضرت یہ کرنا ہے، آج کل اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ SMS کرتے ہیں لوگ اور گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو روزے کے اوقات میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں یا صبح سحری کے وقت میں ایک دعا پڑھتے ہیں تو اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہیں۔ اچھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے بے شک اگر الفاظ نہ ہوں مگر اگر بزرگوں نے اچھے لفظوں کو ایک ساتھ جوڑ کے کوئی ایک دعا مرتب کر دی ہے تو کیا ان کا پڑھنا پھر بھی غلط ہوگا؟ کون سی دعا کے لیے آپ یہ جو جیسے باب الصوم غد نویت من شہر رمضان پڑھتے ہیں یا روزے کے وقت میں جو دعا پڑھتے ہیں، جی جی، اس دعا سے پوچھ رہا ہوں اگر حضور سے منقول ہے کوئی دعا تو بے شک وہی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، مگر اگر نہیں ہے تو اگر بزرگوں نے کر دیا ہے تو اس میں پھر کیا پڑھنے میں حرج ہے؟ ایک سوال تو یہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا عرض یہ کہ گزشتہ سال ایک ٹاپک پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے، تو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے حضور مفتی صاحب اس طرح فرما رہے تھے کہ اسلام غالباً اس طرح بیان نہیں کرتا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کھل کے کوئی وضاحت سے بات نہیں کرتا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اس دور میں مدینہ پاک کے اندر سب قریب قریب رہائشیں تھیں، دیوار سے دیوار مل کر رہا کرتے تھے، تو ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بڑی سی جگہ پر الگ الگ کمروں میں سب رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے آپ سمجھے کہ وہ بالکل ایک کمرے میں سب نہیں سو رہے ہوتے ہیں، سب الگ الگ ہی رہتے ہیں، بس یہ الگ ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ مل جاتے ہیں یا ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے لیونگ روم ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو سوال بس میرا آپ سے یہ ہے اور حضور مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا اس وجہ سے اسلام بیان نہیں کر رہا یا پھر بھی کوئی اس کے پیچھے اور لاجک موجود ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک کالر اور ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت زیادہ سلام آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال تھا، مفتی اکمل سے، پہلے تو ان کو بہت زیادہ میرا سلام۔ جی، اور سوال میرا یہ تھا کہ میں نے پیروں مرشدوں کے متعلق پوچھنا تھا کہ جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو ان سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوگا، آپ کے لیے دعا کریں گے اور وہ ڈائریکٹ ہاتھ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو کیا بیعت کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہسبینڈ کی لائن اور ہماری بیوی کی لائن ڈفرینٹ ہوں، مطلب کہ ایک وہ پیروں مرشد کو ماننے والے ہوں اور ان کی بیوی نہ ماننے والی ہو۔ ہلو، لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے، کلام شامل کرتے ہیں۔ یوسف بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بسم اللہ۔ اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام، واہ واہ، اعلیٰ حضرت کے کلام کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، واہ واہ، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے
در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار بابا بابا سبحان اللہ، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وردیاں بولتے ہیں ہر کارے، وردیاں دیتے سوار، بابا کیا بات، تیرا دیتے سوار پھرتے ہیں، تیرا دیتے سوار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب جو سوال ہے، یہ تو کہہ رہی تھیں کہ اچانک شوہر باتھ روم میں قرآن عظیم لے گئے تو اس پہ کوئی کفارہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ نادانستہ طور پہ ایک بے ادبی کا ارتکاب تو ہوا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، کفارہ کوئی نہیں ہوگا اس میں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ مرد کو طلاق کا حق ہے، وہ اکثر بلیک میلنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہونا ہی چاہیے کہ مرد عورت میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کو پھر بلیک میلنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر عورت کہنا مان رہی ہے، جو شوہر کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کر لے تو پھر کیوں بلیک میل کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ غلط پھر بھی عورت ہر طرح اطاعت کر رہی ہے اور وہ خواہ ایسا کر رہا ہے جو کیسے کیسز بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس طرح بلیک میلنگ سے عورت کو ذہن ٹارچر ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے عورت، خوف، عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اس طرح کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ صحیح۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ اللہ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ عزیز خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر، تسیم صابری کے ساتھ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اور۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ انہیں دیکھ کر ایمان اتنا تازہ ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا مجھے سوال کرنا تھا، میرا 2 سال کا بچہ ہے، اس کو ایپیلیپسی کا پرابلم ہے۔ کس کا؟ ایپیلیپسی سر، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کو۔ مرگی کے، ٹھیک ہے۔ جی، تو اس کا اگر میڈیکلی پوائنٹ آف
اسے دیکھیں تو تھوڑا لمبا علاج ہے، تقریباً 3 سال کا. اچھا. اور میرے ان لاس جو ہیں وہ اندرون شہر لاہور کے ہیں، تو وہ اتنا بلیو کرتے ہیں یہ جنوں پر، یہ بزرگوں پر، اس قسم کی چیزوں ٹھیک ہے. وہ مجھے مطلب اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ میں اس کا صرف دم درود وغیرہ کرواؤں، اور وہ جس شخص سے دم کروانے کے لیے کہتے ہیں سر، وہ ایسا شخص ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ 5 وقت نماز بھی ادا کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. اور مطلب نہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں آپ 2 نفل پڑھ لیں جی، رات کو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. اور چاہے آپ کسی بھی حالت میں، عورتوں کے مسائل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک ایام حیض ہیں اگر، تو اس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے جی، آپ نوافل ادا کر دیں ورنہ آپ کی مغفرت نہیں ہوگی. اچھا. مجھے مفتی صاحب سے یہ مطلب پوچھنا تھا کہ کیا ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے معاشرے میں، اور دوسرا یہ کہ مجھے میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اپنے بچے کا یا ٹھیک پھر ہے. اللہ کی آس. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہوگی. جی مفتی صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ شادی انسان کے اپنے اختیار سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہوتی ہے. دیکھیں کوشش کرنے کا ہمیں حکم ہے، وہ ہم کریں گے، لیکن یہ شادی بیاہ وغیرہ کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے. ٹھیک ہے. جس عورت سے شادی ہونی ہے اسی سے ہوگی. ابھی کہتے ہیں کہ اگر صحیح لڑکی میرے اس میں نہ آئی عقد میں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نبھانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نیت کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، بلکہ یہ بزرگوں نے اپنے پاس سے وضع کر لی ہیں، ایسے میسیجز آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نیت چونکہ قلبی ارادے کا نام ہے، تو علماء کرام نے لوگوں کی آسانی کے لیے ان نیتوں کو الفاظ کی شکل میں ذکر کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کو دہرا کر اپنی نیتوں کو قلب میں مزید حاضر کر سکیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اس کی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دعا کا بھی ساتھ کہ دعا مسنونہ ہے، یہ دعا کے جو کلمات ہیں. جی 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 ہاں، وہ سرکار سے منقول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو وہ بھی سوامی غد نویت من شہر رمضان، یہ تو منقول نہیں ہے. یہ تو دوسری جو دعا ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ بالکل منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسلام اس جوائنٹ فیملی سسٹم، شاید اس وجہ سے تو اس کے بارے میں صراحتاً بیان نہیں کر رہا کہ مدینے میں گھر قریب قریب تھے. دیکھیں کوئی بھی حکمت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اصل میں تھیوری کو الگ دیکھتے ہیں، پریکٹیکل کو علیحدہ دیکھتے ہیں. تھیوری میں ایسا کوئی نبی کریم کی طرف سے تعلیم نہیں ہے کہ ایسا کرو. ٹھیک ہے. اور پریکٹیکلی طور پہ بھی جب دیکھتے ہیں اس کی کوئی بھی پیچھے حکمت ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا. اور اس پہ ہم کلام کر چکے ہیں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے جاتے تھے، اس لیے سیپریٹ رہتے تھے. تو اس لیے اسلام میں تصور تو نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کوئی مصلحت صحیحہ دیکھیں تو ساتھ رہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیعت اس معنی میں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ فرض یا واجب ہو، لیکن چونکہ یہ اکابرین کا طریقہ رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے، علماء اور مفتیان کرام نے بیعتیں کی ہیں، تو اس لیے بیعت کر لینے میں بہت اچھائی ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کا بڑا فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی عامل ہے جو مرغی کے مرض کے لیے شاید گئے ہوں گے، اس نے وہ ایام حیض میں بھی عورتوں کو کہتا ہے کہ نوافل پڑھو ورنہ بخشش نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا کوئی ایسا جاہل آدمی ہے، کیونکہ ایام حیض میں اگر نماز کو جائز سمجھ کے آدمی پڑھے کہ اس میں نماز حلال ہے، جائز ہے، تو یہ تو کفر تک پہنچا دے گا. وہ کہہ رہے ہیں اس سے دم کراؤ، اس سے دم کرائیں، تو یہ بالکل میں دم کرے گا. جی ہاں، نہ دم کیا ہوا اس نے عورتوں کی. تو اس لیے اس قسم کے عاملین کے پاس ہرگز نہ جایا جائے، یہ ایمان کی بربادی کا سبب ہوگا اور اسلام ڈھانے میں ایک مدد ہوگی. اس قسم کے لوگوں کو بالکل عزت نہ دی جائے. ٹھیک ہے. عورتوں کا اعتکاف علامہ صاحب وہ گھر پر ہونا چاہیے، ضروری ہے کیا، یا باہر ہو سکتا ہے اگر ایسا پراپر انتظام ہو تو؟ دیکھیں جی، عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہی ہوگا. اچھا. امہات المومنین نے بھی گھر میں اعتکاف کیا اور عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہی ہونا چاہیے. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہماری بہنیں بار بار یہ پوچھتی ہیں کہ مجھے کھانا پکانا پڑتا ہے، مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ کام کرنا پڑتا ہے، میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں. دیکھیں اگر آپ کو یہ کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اعتکاف نہ بیٹھیں. آپ تلاوت قرآن کر رہی ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی آپ کو شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ویسے ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے اثر میں یہ بھی ہے کہ شاید اعتکاف کی وجہ سے اعتکاف صرف ایک خلوت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی نہیں ہے تو اب میں کیا کروں،
شوہر کا بھی مجھے کرنا ہے، میں روٹیاں بھی پکا لیا کروں بیچ میں اور یہ بھی کر لیا کروں، اعتکاف بھی کر لوں 5 منٹ کے لیے آ کر. تو ایسا اعتکاف نہیں، گھر میں کریں اگر آپ کو دوسرے کام کاج کرنے والا. اگر ایسا ہے مطلب کہ اس کو کھانا پکانے کے لیے پھر کچھ دیر کے لیے جانا پڑتا ہے تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کی حالت میں وہ کھانا نہیں پکا سکے گی، نہیں کام کاج نہیں کر سکتے کوئی بھی کسی کا بھی، شوہر کا بھی نہیں کر سکتی. شوہر کا بھی نہیں. اگر شوہر کا کرنا ہے، اس کو کام کاج کرنا ہے، عورت کا کام ہی گھر کے کام کاج کرنا ہے، اس کو کھانا پکانا ہے، گھر کو صاف کرنا ہے، سارے معاملات کرنا ہے، تو وہ یہی معاملات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. ہاں بچیاں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اور اس صورت کے اندر وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے تو چلو اعتکاف بیٹھ جاتی ہے. مطلب فارغ ہے تو اس صورت میں اعتکاف بیٹھ جائے عورت. بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بس یہ اس میں ایک ہے کہ اگر جیسے تنہا عورت ہے مثال کے طور پر، کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے، کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، تو وہ اپنے لیے تو پھر وہ کرے گی کیونکہ ضرورت میں آ جائے گی. عورتیں پھر کہیں گی نا کہ ہماری جو ہے نا، جس طرح یہ عورتیں کہیں گی جی ہماری ذمہ داریاں مطلب آڑے آ رہی ہیں، کیا ہم اس کا اجر و ثواب نہیں لے سکتی ہیں؟ حضرت کا جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے. یہ چیز ہی تو سمجھانی ہے لوگوں کو. دیکھیں یہ حضرت نے بیان فرما دیا کہ بہنوں کے لیے شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، گھر کے نظام کو سنبھالنا ان کے کئی ہزارہ اعتکاف سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہماری قلبی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہنیں 10 دن تک کچھ ریسٹ چاہتی ہوں اور پھر شوہر سے کہیں گے تم کام کرو 10 دن تک. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کسی نیت پہ شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک ضروری ذمہ داری ہے. لڑکوں کا دوسرے دوستوں کو یہ مجبور کرنا ہے، یار تم دیکھو سارے دوست پورا گروپ بیٹھ رہا ہے اعتکاف پہ، تم نہیں بیٹھو گے یار مزہ نہیں آئے گا، موج مستی ہوگی، تم بھی چلو، یہ اکٹھا ذرا ایک کمپنی رہے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے حوالے سے جیسے ہمیں ابتدا میں بھی گفتگو کی کہ یہ بہت خوشائن چیز ہے، ہم اس پر بہت خوش ہیں کہ ہمارے نوجوان مساجد کی طرف آ رہے ہیں، دروس قرآن میں آ رہے ہیں، اعتکاف میں آ رہے ہیں. اور جس قوم کے، جس امت کے نوجوان کسی بھی کام کے اندر آتے ہیں تو یہ اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے. جی ہاں. ہم اس کو کسی بھی اعتبار سے حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے ایسے کلمات نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ نوجوان کہیں کہ پتہ نہیں ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن تسلیم بھائی، مفتی صاحب کا بھی ذاتی تجربہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم مساجد سے منسلک ہیں، اس سے خرابیاں بہت پیدا ہو رہی ہیں. ٹھیک. یعنی وہ دین کی بنیادی اعتکاف کی جو عبادت ہے اس کی اصل روح ختم ہو گئی ہے. ایک تو یہ بھی ایک شوق چڑھ گیا کہ ہم آپ کی مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مسجد میں 50 لوگ، ہماری مسجد کے اندر 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کے اندر جگہ ہو نہ ہو، اور بالغ سب لڑکے بالکل بستر ملا کے ایک ساتھ سوئے ہوں. جمعے کو مفتی صاحب قبلہ نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے خاص طور پر اس چیز پر لکھا ہے کہ شرعی اعتبار سے بالغ بھائی بھی آپس میں ساتھ نہیں سو سکتے ہیں. تو اعتکاف کے اندر 2 مختلف بالغ لوگ بالکل بستر ملا کر، جگہ ہے ہی نہیں ہے، نہیں ہم نے کرنا ہے، ہم نے 100 لوگوں کو اپنی مسجد میں اعتکاف کرانا ہے. تو آپ کو کس نے مکلف کیا ہے کہ اب مصنف جیسے فرمایا کہ سنت علی کفایہ ہے، ایک بندہ بھی بیٹھ جائے گا، 2 بیٹھ جائیں گے، 5 بیٹھ جائیں گے، 10 بیٹھ جائیں گے، صحیح طور پر اعتکاف ہو سکے. تو کمپنی نہیں ہو سکے گی نا پھر. دیکھیں کمپنی کے لیے اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں، اور اگر آپ گیدرین کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں، شام کو سارے دوست بھی آ جائیں گے، آپس میں سارے دوست مل کر بیٹھے، تو یہ اعتکاف نہیں ہوگا. پھر بلکہ یہ کہیں گے، محتاط یہ لفظ کہوں گا کہ خدا را آپ اعتکاف نہ کریں. اس کے بجائے آپ نمازیں بجماعت پڑھیں، قرآن پڑھیں، محافل میں شرکت کرتے رہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. اعتکاف کریں تو پھر روح کے ساتھ کریں. اعتکاف کریں تو اعتکاف کے روح کے ساتھ کریں. صحیح. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں جائیں. سحری ترک نہ کرو. حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے انشا بات کر رہی ہوں. جی بیٹا. جی کہیں. میرا سوال ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ایج کتنی ہونی چاہیے؟ ایج کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب جی. یہ نماز جنازہ کے حوالے سے میں نے سوال کرنا تھا. جی جی. یہ نماز جنازہ کے بعد ایک دعا کی جاتی ہے، اس پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہیلا اسقاط کرنا کیسا ہے، اور قبر پہ جو تلقین پڑی جاتی ہے اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب وضاحت فرما دیں. جی جی مفتی صاحب.
جی ہاں، دیکھیں اعتکاف کے لیے تو جیسے ذکر کیا کہ اتنا بچہ ذی شعور ہو کہ جو مسجد کے آداب اور احترام کو جان سکے، یا جیسے بچی ہے اگر وہ گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اعتکاف کے مسائل وغیرہ وہ اچھی طرح سمجھ سکے. 6 7 8 سال کی بچیاں کر سکتی ہیں اعتکاف، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلوغت شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دعا کی جتنی فضیلتیں اور ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے وہ مطلق ہے، کسی ایک وقت کسی خاص مقام کے ساتھ مقید نہیں ہے، تو وہی جنازے کے بعد دعا مانگنے کے جواز کی دلیل بھی بنے گی. ٹھیک ہے. ہیلا اسقاط جو اس طرح کرتے ہیں کہ جی وہ قرآن پاک پکڑا دیا سب کے ہاتھ میں اس طرح لیتے دیتے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ساری نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ہو گیا، یہ شرعی لحاظ سے بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. ایک قرآن کے معاذ اللہ اس طرح گھما لینے سے سمجھنا کہ وہ تمام فدیے ادا ہو گئے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے. علماء سے پہلے صحیح طریقہ معلوم کریں کہ فدیہ ادا کرنے کیا، اس کو اختیار کریں. اور قبر پہ تلقین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے. طبرانی کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب تم مردوں کو دفن کر کے جب لوگ چلے جائیں تو ایک شخص سرہانے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کہے کہ اے فلاں بن فلانا. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر اس کی والدہ کا نام یاد نہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا بی بی حوا کی طرف نسبت کر دیں. اچھا. پھر دوبارہ کہیں فلاں بن فلانا تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. پھر کہیں اے فلاں بن فلانا تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت نازل فرمائے، مجھے کچھ تلقین کرو. تو سرکار نے پھر 4 چیزوں کی تلقین کا حکم ارشاد فرمایا کہ اسے کہو کہ تم یاد کرو جو کچھ تم دنیا سے کہتے آئے، کہ تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا امام قرآن ہے، اور تمہارا دین اسلام ہے. ٹھیک. 4 چیزیں. تو سرکار فرماتے ہیں جب اس طرح تلقین ہو جائے گی تو منکر نکیر قبر میں آ کر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس شخص سے ہم کیا سوال کریں جس کو حجت پہلے ہی سکھا دی گئی ہے. اللہ تو وہ بغیر پھر حساب و کتاب کے واپس کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تلقین؟ کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. صاحب علم و اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی رشتہ دار قریبی بیٹھ کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کلام شامل کرتے ہیں یوسف بھائی، بسم اللہ. دبئی سے ضیاء بھائی نے کلام کے لیے اچھا حکم دیا ہے. ماشاءاللہ. صبا اختر صاحب کے ابو اشعار میں بطور گرا پڑھا کرتا ہوں. ان کا حکم ہے تو کافی دنوں کے بعد یہ کلام اور وہ گرا پڑھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. جی. ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا. لے کے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو، لے کے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو. میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا. مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں، مجھ کو ہوگا ناز، مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں کہ یہ منگتا ہے سرکار مدینے والے کا، منگتا ہے سرکار مدینے والے کا، منگتا ہے سرکار مدینے والے کا. مجھے روکا فرشتوں نے تو بے دم یہ صدا آئی، مجھے روکا فرشتوں نے تو بے دم یہ صدا آئی، کہ اسے جانے دو جنت میں، یہ منگتا ہے سرکار مدینے والے کا، منگتا ہے سرکار مدینے والے کا. سب سے اونچی شان مدینے والے کی، سب سے اونچی شان، سب سے اونچی شان مدینے والے کی.
بدلانے چھانکی تھی. واہ 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 سب سے اونچی کہ بدلانے چھانکی تھی. بدلانے چھانکی تھی. رب دیوی ہاں ہو گئی جدو سونے نے ہاں کی تھی. سب سے اونچی شان مدینے والے کی. فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چنبری نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی. فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چنبری نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی. میرا ترانہ سحر میرا وظیفہ شبی. نبی 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 نبی. قریب خاکلاں بھی وہ حبیب آسماں بھی وہ محیط نور کی قسم یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ. کبھی ہے عرش کی صدا کبھی ہے فرش ملتجی. نبی 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 نبی. بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن پون چلی. سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن. بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن پون چلی. سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن. چمن چمن دمن دمن سبا پکار کی چلی. نبی 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 نبی. سب سے اونچی شان مدینے والے کی. سب سے اونچی شان مدینے والے کی. سب سے بڑا دربار مدینے والے کا. سب سے بڑا دربار مدینے والے کا. محسن ایک دن جائیں گے ہم طیبہ میں. محسن اے محسن ایک دن جائیں گے ہم طیبہ میں. دیکھیں گے دربار مدینے والے کا. دیکھیں گے دربار مدینے والے کا. واہ واہ ماشاء اللہ بہت خوب. زندہ باد. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چلیں ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کے لیے. سحری کی اہمیت. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتے جبکہ ہم مسلمان سحری کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کالر نہیں ہیں جی. کچھ سوالات بھی ہیں مفتی صاحب. ایک انہوں نے کہا تھا کہ بچی نے پوچھا تھا کہ 3 دن کا نفلی اعتکاف خواتین کر سکتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے. تو بالکل کر سکتی ہیں اور فضیلت عبادات کی ملے گی. پرٹیکولر نفلی اعتکاف 3 دن کے لیے کوئی فضیلت صراحتاً ذکر نہیں کی گئی ہے لیکن ان کو انشاءاللہ وہاں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرنے کا پھر عبادات کرنے کا سب ثواب حاصل ہوگا. یہ کہتے ہیں اگر ایک روم میں بیٹھی ہیں کوئی خاتون اعتکاف میں اور باتھ روم دوسرے کمرے میں ہے تو کیا کریں. تو لازم بات ہے اس کو یوز کرنے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن پھر فوراً واپس آ جائیں. ٹھیک. یہ کہتی ہیں سلومہ شاید نام ہے وہ بیمار ہیں تو یہ نام چینج کر لیں. مناسب بھی نہیں ہے. اکابرین کے نام پر نام رکھیں. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ کہیں پر یہ 8 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں پھر 2 رکعت نماز شفا ہے پھر 1 رکعت دعا وہ وطر کی پڑھاتے ہیں. لیکن یہ بعضوں کے ہاں طریقہ رائج ہے لیکن علماء احناف کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہیں اور وطر 3 رکعت ہے. تو 3 رکعت ایک ساتھ ہی پڑھی جائیں. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہے. پتہ نہیں یہ اینڈ کٹ گئی تھی لائن کی. یہ پوچھنا کیا چاہ رہے تھے یہ اس میں مجھے پتہ نہیں چلا. اب روزہ فرض کریں ٹوٹ گیا جی تو اعتکاف ختم ہو گیا. جی ہاں روزہ اگر ٹوٹ گیا چونکہ شرط تھا نا
اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو جس کی وہ شرط ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. اچھا، روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ختم کسی بھی وجہ سے، یا اگر کوئی ایسا بیمار ہو گیا، کوئی وجہ ہو گئی کسی بھی وجہ سے کہ روزہ رکھ نہیں سکا، ختم ہو جائے گا. عذر ہو یا بغیر عذر کے، فرق صرف گناہ یا ناگناہ ہونے کا ہوگا کہ اگر بغیر کسی وجہ کا روزہ توڑا ہے تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن عذر کے سبب توڑا ہے تو اعتکاف بھی کیا وہ بھی، اور گناہ گار نہیں ہے. اچھا، اس پہ اعتکاف ٹوٹنے کا بھی گناہ نہیں ہوگا؟ جی ہاں، نہیں ہوگا. عذر کے سبب اگر روزہ ٹوٹا ہے تو پھر نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتا ہے اعتکاف میں؟ مطلب کوئی مذہبی چینل دیکھ لے، مذہبی پروگرام دیکھ لے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ مراد آپ کی گھر میں یا مسجد میں؟ گھر پر کوئی کہ خواتین جو گھر میں کرتی ہیں تو ان کو بالکل خلوت میں جانا چاہیے. اچھا، تو مسجد میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے مسجد میں ٹی وی لے کر آنا. مسجد میں تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ عبادات کریں، آپ زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں. جتنی زیادہ عبادت کریں گے، مسجد میں ٹی وی لانا اور مسجد میں ٹی وی لا کر اس میں پروگرام دیکھنا کسی بھی اعتبار سے، چاہے کوئی بھی دینی پروگرام ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اعتکاف میں موبائل فون لا سکتا ہے؟ جی ہاں، لا تو سکتے ہیں. ایک تو اس کی بیل جو ہے وہ ذرا اس کو نیچے ڈاؤن رکھیں، سائلنٹ کر لیں، سائلنٹ پہ رکھیں. دوسری بات ہے کہ صرف سخت ضرورت کے وقت استعمال کریں. جیسے کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آدمی کوئی دوائی منگا لیتا ہے، کسی چیز کا موڈ ہے چلے کھانے پینے کا، وہ کسی خاص وقت میں منگا لیا، لیکن اس لیے نہ ہو کہ بیٹھے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں، وضو کھانے پہ چلے گئے گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں. جیسے حضرت نے بارہا لفظ استعمال کیا ہے کہ جتنی یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف انسان متوجہ ہوگا اتنی ہی مغفرت ملنے کے امکانات بھی بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ چیزیں چونکہ مخل ہوتی ہیں سکون میں، یکسوئی کے اندر، تو استعمال کم سے کم. اگر اس جی یہ موبائل کے حوالے سے اور فنائے مسجد کے حوالے سے، یعنی فی زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ جب سے یہ فنائے مسجد کا اور موبائل کا زیادہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ رات کو تراویح کے بعد لڑکے موبائل لے کر اور فنائے مسجد میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سین میں گھوم رہے ہوتے ہیں، چھت پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وضو خانے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور لگاتار موبائل پر جو ہے نا وہ بات ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ اعتکاف کی ایک بنیاد اور روحانیت کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو فنائے مسجد میں جانے کی اجازت دے بھی رہے ہیں، میں نے پہلے کہا کہ کچھ مشروط اس کو رکھیں. ٹھیک ہے. اگر اس طرح شترے بے مہار کر دیں گے تو روحانیت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس اعتکاف کا فائدہ کیا ہے کہ جسٹ فار انجوائمنٹ یہاں پر لوگ آئے ہیں کہ چلو جی 10 دن آرام سے گزر جائیں گے، مزے کے لیے آ رہے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آئیں بھی تو ان کو اس انداز سے ترغیب دیں، اور یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر انہوں نے ایسا ماحول فراہم کیا کہ بچے روحانیت حاصل نہ کر سکے، اور اگر 3 دن میں کوئی شخص بور ہو گیا اس ماحول کو دیکھ کر، وہ کہتا ہے کہ میں تو دل اچاٹ ہو گیا، میں بھاگ رہا ہوں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری مینجمنٹ پر ہوگی. ٹھیک ہے. ان کو پھر ایسا ماحول بھی فراہم کرنا پڑے گا کہ جس میں اعتکاف اگر ضرورت پڑے تو بات کر سکتا ہے. یعنی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بینک کا کوئی کام ہے، کوئی کاروبار کا کوئی سلسلہ ہے، اس صورت میں. جی ہاں بالکل، معتکف کو اجازت ہے کہ وہ دنیاوی بات بھی جو انتہائی ضرورت کی ہو مسجد میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل کر سکتے ہیں. بزنس بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، بزنس تو مناسب نہیں ہے کہ وہ 10 دن بالکل اپنا کوئی نائب بنا کر آئے اس قسم کے معاملات کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اگر بالفرض کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ نائب اس کو ڈیل نہیں کر پا رہا، جی یس کروں یا نو کروں، پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، تو چلے اس قسم کی جو اشد ضرورت ہو اس میں انسان کلام کر لے، لیکن ریگولر بیسس پہ اس کو نہ مطلب جاری کرے کہ جی روزانہ وہ ڈیلنگ کر رہا ہے پارٹیوں کے ساتھ وہاں بیٹھا. اچھا، اس میں موبائل ظاہری بات رکھے گا تو اس کو چارج بھی کرنا پڑے گا. اب وہ چارج جو ہے وہ مسجد کی بجلی سے ہو رہا ہے. کچھ لوگ اس چیز پر بڑی بات کرتے ہیں. جی ہمارا عرف میں داخل ہے، یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ عرف میں داخل ہے. جب کمیٹی اعتکاف کی اجازت دے رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ معتکف کو ہر سہولت بھی فراہم کرنے کا خود ذہن رکھتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو لوگ اس دور میں چندہ دے رہے ہیں اس سیزن کے اندر، رمضان میں جیسے، ان کے پہلے ذہن میں ہوتا ہے کہ اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے تو اب یہ موبائل بھی چارج ہوں گے، سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. پہلے دور کے ایک الگ مسئلہ تھا، اس میں چیزیں نہیں تھی ڈیوائسز، تو ٹھیک ہے کہ نئی چیز لے کر آئیں تو اس کے لیے آپ پرمیشن لیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ایک چیز بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے تو خود بخود وہ عرف میں داخل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر خود بخود لحاظ، چاہے آپ اس کو ذکر نہ کریں، جو عرف میں مشہور چیز ہو جاتی ہے وہ خود بخود مشروط بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. گویا کہ اجازت مل گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ چارج کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس میں افضل اور اعلیٰ صورت یہی رکھیں گے کہ معتکف بہتر ہے کہ جتنا چارج کیا اس کو تھوڑا بہت اندازہ کر کے مسجد کی کمیٹی کو پیسے دے دے. یہ بہت افضل اور اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی کرے گا تو اس کو شرعاً اجازت ہوگی، کوئی گنہگار نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ نہیں جانتے.
मुबारक नाश्ता सैयदना उर्बास बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा रमजानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाया और फरमाया, आओ मुबारक नाश्ते के लिए। खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तसीम साबरी के साथ, और यूसुफ भाई हमारे साथ हैं। और यूसुफ भाई, एक कलाम तो या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, जी जी जी, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। हाँ, वो कलाम काफी बहुत दिन हुए, मैंने भी सुना नहीं आपसे। जी जी जी, काफी दिन हो गए उस कलाम को पढ़े हुए। जी, साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कलाम। या मोहम्मद में कहता रहा, या मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। या मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अब्र रहमत के छींटे बने। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अब्र रहमत के छींटे बने। हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई। जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई, हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई। जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। जब छिड़ा तज़किरा हुस्न सरकार का, वदुहा पढ़ लिया वल कमर कह दिया। जब छिड़ा तज़किरा हुस्न सरकार का, वदुहा पढ़ लिया वल कमर कह दिया। आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही। नात भी बन गई, बात भी बन गई। आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी बन गई, बात भी बन गई। सबसे साईं जमाने में मजबूर था, सबसे बेकस था, बेबस था, रंजूर था। सबसे साईं जमाने में मजबूर था, सबसे बेकस था, बेबस था, रंजूर था। मेरी हालत पे उनको रहम आ गया, मेरी हालत पे उनको रहम आ गया। मेरी अजमत मेरी बेबसी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद ने कहता रहा, नूर
کے موتیوں کی لڑی بن گئی. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پنجابی کلام پڑھیں گے اب. یہ صوفی عثمان جامی کہتے ہیں. واہ واہ. کہ کملی والا ویکھونی سیو رب دا دلدار کملی والا ویکھونی سیو رب دا دلدار کملی والا. متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی نبیاں دا سردار کملی والا ویکھونی سیو رب دا دلدار کملی والا. جگ دا کھیون ہر سداوے جگ دا کھیون ہر سداوے ڈب دے بیڑے بننے لاوے. جگ دا کھیون ہر سداوے ڈب دے بیڑے بننے لاوے. ایک واری دے نظر چپاوے کر دے بیڑا پار کملی والا ویکھونی سیو رب دا دلدار کملی والا. جس نو رب نے آپ سجایا جس نو رب نے آپ سجایا سارے جگ تے جس دا سایہ. جس نو رب نے آپ سجایا سارے جگ تے جس دا سایہ. پہلے سب تو بعد چ آیا پہلے سب تو بعد چ آیا دو جگ دا سردار کملی والا ویکھونی سیو رب دا دلدار کملی والا. پیاری پیاری شکل نورانی پیاری پیاری شکل نورانی ویکھ کے خلقت ہوئی دیوانی. پیاری پیاری شکل نورانی ویکھ کے خلقت ہوئی دیوانی. سونے باجو نظر نہ آوے سونے باجو نظر نہ آوے امت دا غم خار کملی والا ویکھونی سیو رب دا دلدار کملی والا. جیڑا اینا دے دریاوے جامی جھولی بھر بھر جاوے. جیڑا اینا دے دریاوے جامی جھولی بھر بھر جاوے. سب دے پردے کجن والا سب دے پردے کجن والا سونے دا دربار کملی والا ویکھونی سیو رب دا دلدار کملی والا کملی والا کملی والا. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ اور کچھ کنکلوڈ کرتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے اعتکاف کے حوالے سے. اس کی روح کیا ہے اصل روح کیا ہے کس طرح سے اعتکاف بیٹھنا چاہیے کس مقصد کو لے کر بیٹھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے اس کی روح کے حصول کے لیے سب سے پہلی چیز تو یکسوئی ہے. ٹھیک ہے. جتنی آپ کو یکسوئی ملے گی آپ اتنے ہی اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس عبادت کو اختیار کریں جو آپ کی طبیعت کے موافق ہو. جب انسان اپنے اوپر جبر کرتا ہے تو پھر طبیعت اور اس عبادت کا مزاج نہ ملے تو پھر روحانیت حاصل نہیں ہوتی. میرا دل چاہ رہا ہے میں نفل پڑھوں اور آپ مجھے کہیں مجھ سے آپ قرآن پڑھیں میں پڑھ لوں گا قرآن لیکن چونکہ طبیعت کی موافقت نہیں ہوگی تو وہ روحانیت وہ سکون حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مجھے مسلط کر دیں کہ نہیں آپ کو کرنا ہی ایسا ہے تو پھر یہ آپ مناسب نہیں کر رہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مناسب نہیں کر رہے. خشوع و خضوع ڈیمیج ہو رہا ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اجتماعی اعتکاف کیا ہے. صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ کیا ہے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ آپ نے ہر صحابی کو اپنے طور پہ جو اس کا مزاج ہے اس کی طبیعت ہے اس کے موافق عبادت اختیار کرنے کا اختیار عطا فرمایا. ٹھیک ہے.
تو اجتماعی اعتکاف جو ہیں وہ بہت اچھی چیزیں ہونے چاہیے، اور اس میں اگر روح اعتکاف حاصل کرنی ہے تو پھر یہ بہترین طریقہ ہے کہ یکسوئی اچھی فراہم کی جائے، اس طرح کے حجرے چھوٹے چھوٹے بنا دیے جائیں جس میں کچھ عبادت انسان تنہائی میں بھی کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر تسلط نہ ہو، یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں میں نے یہ دیکھا ہے اصل میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں عوامی فیلڈ میں کام کرنے والا آدمی ہوں، اس لیے کوئی شے ہم پر مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کے پاس ایک شخص نہیں جاتا ہے کہ شاید وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ہمارے پاس آ کے مسئلہ معلوم کر لیتا ہے. اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے نوجوان اتنے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اس قسم کے مطلب اعتکافات میں. جی اندیشہ تو یہی ہے نا کہ ہو جائے گا. 3 دنوں اپنے گھر پہ کہتے ہیں میں توڑ کر آ رہا ہوں. اچھا. پھر ان کو فورس کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے بھی آپ پہلے سوچ سمجھ کے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری طبیعت کے مخالف ایسے مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اندازہ تو نہیں ہوتا نا، نوجوان جوش میں تو آ گیا. لیکن جب اس قسم کی پابندی ملتی ہے تو آپ اگر پرانے ہیں، آپ اس پابندی کو بڑے اچھے انداز سے قبول کر لیں گے. لیکن نیا بچہ تو کرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی مرضی سے ایک ذہن بنا کے آیا ہے، وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہم جتنے اجتماعی اعتکاف کرنے والے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے مؤدبانہ کہ اس مزاج کا بھی لحاظ رکھیں تاکہ کوئی بچہ بدزن ہو کر نہ جائے. بہت ضروری. کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے جی جتنی باتیں ہم روح اعتکاف، بالکل روح اعتکاف صاحب نے ذکر فرمایا کہ اجتماعیت میں برکت بھی ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ان نوجوانوں کو ہم شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں. مراد یہ ہے کہ ان کی عبادات کو پابند نہ کیا جائے، اور ان کی عبادات میں ان کے اپنے ذوق اور مزاج کو ملوز خاطر رکھا جائے. اور بنیادی چیز اسلم بھائی یہ ہے، تھوڑی سی بیچ میں ہم سے گفتگو بھی ہوگی، سخت جملے بھی نکل گئے، کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ دیکھیں یہ مساجد ہمارے دین کا مرکز و محور ہے. یہ عبادات، یہ اعتکاف، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہم سے اور ہم ان سے ہیں. وارثان محراب و ممبر ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ اعتکاف ہے، یہ سب کچھ ہے. اگر ان کو تقسیم ہو جائے گی اور نظام درم برم ہو جائے گا تو کچھ بھی عبادت نہیں رہے گی. مقصود یہ ہے واللہ العظیم، یہ کسی بھی اعتبار سے نہیں کہ کسی کو بھی ہم تنقید کا نشان بنائیں، اور تنقید بنائے تنقید کا ایک ذہن ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر سے محفوظ فرمائے. بنیادی بار بار یہی کہیں گے کہ اعتکاف ایک یکسوئی تنہائی کی عبادت ہے. اعتکافا یا تکف اعتکاف الگ ہو جانا، ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک ہے پرانے دور کے اندر وہ ہوتا تھا کہ پردے باندھ کے اور تھوڑا منہ پہ تھوڑا کپڑا بھی چڑھا لیتے تھے، وہ نہ کریں آپ. لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ایک تنہائی ہو اور اس کے اندر سکون کے ساتھ عبادت کی جا سکے. مقصود یہی. صحیح. اجازت ہو تو میں سنہری بات پیش کر دوں. حضور ساری باتیں آپ کی سنہری ہیں، گولڈن باتیں، محبت ہے، صحیح باتیں، ساری پنجابی کے ساری گلیں توڑیاں نے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے. آج کی سنہری بات اصل میں علامہ صاحب بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے اجازت پیار سے لے لیتا ہوں. آج کی سنہری بات ہے کہ انسان کا جو انداز گفتگو ہے، ہماری گفتگو، انداز گفتگو، ہمارے چہرے کے تاثرات، ہمارا لب و لہجہ، یہ شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں. آپ کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، کن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، یہ تمام چیزیں شخصیت کی عکاس ہوتی ہیں. دوسروں پر یہی چیزیں مثبت یا منفی اثر ڈالتی ہیں، پازیٹیو ہوتی ہیں یا نیگیٹو ہوتی ہیں. انسان کے جسم سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کسی کے لیے غصے کے جذبے رکھیں گے تو یقیناً وہ غصے کی لہریں اس تک پہنچیں گی. اگر آپ اس کے لیے کچھ اچھی رائے رکھیں گے تو وہ اچھی رائے کی لہریں، پازیٹیو لہریں اس تک پہنچیں گی. مسکراہٹ بھی ان میں سے ایک ہے. مسکراہٹ انہی تاثرات میں سے ایک چیز ہوا کرتی ہے، اور مسکراہٹ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ انسان کے جسم کو توانا رکھتی ہے، اس کا دماغ توانا رہتا ہے. پھر لافٹر تھراپی ہم نے سنی ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو بہت کنٹرول کرتی ہے، کہ یعنی آپ کو جب غصہ آنے لگے آپ کوشش کریں مسکرانے کی، کچھ ایسی بات یاد کرنے لگیں جس سے آپ مسکرا پڑیں، آپ کوئی ایسی مسکراہٹ والی چیز یاد رکھ کر لیں، تو اس سے لافٹر تھراپی سے آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ سائیکیٹرسٹ آج کل باقاعدہ یہ ایک ریسرچ ہے کہ آپ لافٹر تھراپی کے ذریعے اس کا علاج کریں. تو میڈیکل سائنس اسے بہت زیادہ مان رہی ہے اور اس پر ریسرچ کر رہی ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے سامنے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. مومن کے سامنے مسکرا دینا
بھی صدقہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تبسم فرمایا کرتے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلا سجدہ تلاوت قرآن پاک کی کون سی صورت میں ہے؟ پہلا سجدہ تلاوت قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ سورہ انفال میں، سورہ مریم میں یا سورہ قمر میں؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں میسج کے ذریعے، میسج کیجئے، اور میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ اس وقت بھی ٹیلی ویژن پر موجود ہے۔ جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ اب کہیں گے۔ سحری کی اہمیت۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتے جبکہ ہم مسلمان سحری کرتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ اعتکاف کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی، کچھ مسائل پر بھی، کچھ اس کے مقاصد پر بھی، اس کی روح کیا ہے۔ یہ بہت خوش آئند چیز ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جب میں یہ پروگرام نہیں کرتا تھا، تقریباً 10 سال تو یہ پروگرام کرتے ہوئے ہو گئے۔ اس سے پہلے جب میں میٹرک میں تھا، انٹر میں جب میں تھا، تو میں اعتکاف بیٹھا کرتا تھا، اور یہ روایت اس وقت سے ہے نوجوانوں کے ہاں بہت زیادہ اعتکاف بیٹھنا، یہ سب چیزیں۔ یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو اعتکاف سے نکل کر جب آتے ہیں اس وقت کہتے ہیں جی پاک صاف ہوئے ہوئے ہیں، گناہ معاف ہوئے ہوئے ہیں، اگر کوئی روح کو پاک کے، اس کے بعد پھول ڈالے جا رہے ہیں اور ایک چرچا ہو رہا ہے بلے بلے جناب۔ تو یہ صحیح ہے صورتحال؟ جی ہاں بالکل۔ دیکھیں بہرحال ہم کسی کی نیت پہ شک تو نہیں کر سکتے، اخلاص پہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر واقعی کسی کا ایسا معاملہ رہا کہ دوران اعتکاف وہ بے احتیاطیاں کرتا رہا، مسجد کی بے ادبی کا بھی مرتکب ہوا، اچھا جو عبادات اختیار کی وہ بھاری بوجھ کے ساتھ، دل پہ بوجھ رکھتے ہوئے کی کہ یار کہاں آ گئے یار، اب تو گزارنا ہی ہے ٹائم، جی ہاں، اور پھر اینڈ میں پھر یہ خواہش بھی ہو کہ مجھے پپو بنا کے لے کے جائیں گھر پہ، پورے جناب وہ اور پورا خاندان لینے کے لیے آیا ہوا ہے، جشن کا سماؤ جشن ہوتا ہے، پھر بہرحال اللہ تعالیٰ ہی اجر و ثواب دینے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو واقعتاً ایک میلہ ہوتا ہے پورا، اور بالکل مسجد میں جناب چاروں طرف پھول بکھرے ہوئے ہیں، پتیاں جو ہے نا گلاب کی مہک رہی ہیں ہر طرف جناب کے، حضرت جو ہے نا اعتکاف سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری سب سے بنیادی جو بات آپ نے کہی کہ اگر واقعتاً وہ کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں تو اس کے اثرات اس کی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ جی، اگلے دن ہی فجر کی نماز کے اندر وہی معتکفین سارے کے سارے اگر نہ ہو تو کہاں گیا اعتکاف؟ وہ 10 دن کیا سیکھا آپ نے؟ ان 10 دن کے اندر یہ بھی آپ میسج نہیں لے کے جا سکے کہ مجھے نماز بجماعت پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ حج قبول ہوا، کیسے قبول ہوا کہ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اسی طرح اعتکاف اور رمضان ہونے چاہیے۔ بہت اچھی بات، بہت یہ آخری جملہ نچوڑ ہے، یوں سمجھ لیجئے علامہ صاحب کا، کہ جو اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہے آج 19 رمضان، پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں آج 19 رمضان ہے، اور کل یقیناً آپ اب اعتکاف بیٹھنے جائیں گے۔ میں بہت سلام کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جو ذوق اور شوق لے کر جا رہے ہیں، ان خرافات کا ذکر بھی جو کہ ہمارے ہاں عام ہو رہی ہیں۔ جب بھی کوئی چیز زیادہ عام ہونے لگتی ہے یا کوئی چیز مذہبی چیز، کوئی چیز فیشن کی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ میرا بچہ بیٹھ رہا ہے تو اس دوسرے نے کہا کہ جی وہ فلاں کا بچہ بیٹھا ہے تو میرا بچہ بھی بیٹھے گا۔ جب یہ صورتحال ایک مقابلے کی اگر ایک فیشن بنتی چلی جائے تو اس میں خرافات بھی آ جایا کرتی ہیں، اور یہ ہوتا آیا ہے، زمانوں سے ہوتا آیا ہے کہ کسی بھی ایسی مذہبی شعار میں کچھ خرافات آ جائیں تو
تو اس دور کے علماء کرام اس پر گفتگو کیا کرتے ہیں، تنبیہ کیا کرتے ہیں، جو ان میں سے ناجائز یا خرافات ہوتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دیا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آج یہ پروگرام کہ چونکہ کل آپ میں سے بہت سے لوگ اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہیں تو ان کے لیے خاص طور پر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا، اور میں ایک مرتبہ پھر ان نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، ان بھائیوں کو، دوستوں کو جو اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہیں بہت سلام پیش کرتا ہوں، بہت مبارک، اور ایک مقصد لے کر جائیے کہ مجھے یہاں سے جب نکلنا ہے تو بس پھر اس طرح سے نکلنا ہے کہ میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا ہو، میری زندگی میں تبدیلی آ گئی ہو، اور میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں کہ جنہوں نے رمضان کو پایا ہے تو اس طرح پایا ہے کہ اللہ کو راضی کر کے نکلا ہوں۔ یہ اگر ہے اعتکاف کی روح ہے موجود تو پھر سب کچھ ہے۔ پھر بہت مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی۔ آخر میں یوسف بھائی انشاءاللہ کلام پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، لجپال نام تورا، لجپال نام تورا، لجموری پالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، دھرتی کے بھاگ جاگے تیرے پاؤں چوم کے، پوروں نے قصیدے گائے تیرے جھوم جھوم کے، دھرتی کے بھاگ جاگے تیرے پاؤں چوم کے، پوروں نے قصیدے گائے تیرے جھوم جھوم کے، تو ہے بے مثال تیری، تو ہے بے مثال تیری، کہیں بھی مثال نہ، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، پریت بسی ہے توری مورے انگ انگ میں، رنگ دے چمیا موری لائلہ کے رنگ میں، پریت بسی ہے توری مورے انگ انگ میں، رنگ دے چنریا موری لائلہ کے رنگ میں، رنگ نہ ہی چھوٹے پیا ایسا رنگ ڈالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، تورے ہاتھ پریت موری، تورے ہاتھ لاج رے، پھوٹے ہیں نصیب مورے، بگڑے ہیں کاج رے، سب کو سنبھالا تو نے، سب کو سنبھالا تو نے، موہ بھی سنبھالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، سب کو سنبھالا تو نے، سب کو سنبھالا تو نے، موہ بھی سنبھالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، لجپال نام تورا، لجپال نام تورا، لجموری پالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، آمنہ کے لالنا، بگڑی بنانا موری در سے نہ
آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا لجپال نام تورا لجموری پالنا آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا آمنہ کے لالنا